اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہمارا یہ آج کا سبق 8ویں جماعت کی درسی کتاب اردو سے لیا گیا ہے۔ سبق کا نام ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مذہب کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ یعنی یہ گوتم بدھ جو ہیں جن کا اصلی نام سدھارتھ تھا، نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان میں رہتے تھے۔ وہیں پہ ایک شہر ہے سدھارتھ، جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا۔ نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنی ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ یعنی گوتم بدھ جو ہیں شاہی محل میں عیش و عشرت کی زندگی انہوں نے بسر کی۔ عیش و عشرت کے ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، لیکن وہ خود اس ماحول کا کھوگر نہیں ہوئے۔ وہ بالکل رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخرکار مر جاتا ہے۔ یعنی سدھارتھ نے اس بات پہ غور کیا کہ دنیا میں اکثر لوگ غریب ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ مسلسل مصیبتوں کے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، وہ اکثر مایوس رہتے ہیں۔ ہر شخص بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے، جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں، معرہ ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ یعنی گوتم بدھ کی عمر اس وقت 29 برس کی تھی جب انہوں نے ازدواجی تعلقات منقطع کیے اور اس طرح سے اس سچ کی تلاش میں اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنی نومولود بچوں اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ ایک مفلس یوگی بن گئی۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہیں انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یعنی جو انسان غیر مطمئن رہتا ہے، جس کو اطمینان حاصل نہیں ہے، اس کے اطمینان کے لیے انہوں نے بہت سارے اس کے مسائل کا حل تلاش کیا۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔ یعنی اپنے آپ کو فاقہ کش کی صورت میں انہوں نے پیش کیا اور خود اذیت یعنی مصیبت اور پریشانی تکلیف دہ زندگی گزارتے رہے۔ آخرکار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو عزت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اس لیے ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکے گی۔ لیکن آخر پر ان کو پتہ چلا کہ اگر میں اپنے ذہن کو عزت دوں گا، اس کو مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں ڈالوں گا، ریاضت میں ڈالوں گا، اس طرح سے اس کا ذہن کمزور ہو جائے گا
اس لیے اس نے اس ریاضت سے دوری اختیار کی، اور ان کو یہ معلوم پڑا کہ وہ سچ کی قربت نہ حاصل کر سکیں گے، چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور پھاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ بہرحال گوتم بدھ نے اب اپنی زندگی کا آغاز خوراک سے کیا، یعنی خوراک لینے لگے اور پھاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ تو یہ گوتم بدھ کے بارے میں کچھ معلومات تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ انشاءاللہ اسی سبق کو آگے لے جاتے ہوئے آپ سے پھر ملاقات ہو جائیں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔